سکتی، لہذا جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اس کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ ملاقات تو عدالتی نظام میں بہتری کے لیے تجاویز طلب کرنے کے لیے تھی نا، پھر وزیر قانون بھی یہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ ایک وفد وزیر اعظم کے ساتھ بھی گیا، کیوں اس کو لنک کیا جا رہا ہے ملک کی معیشت سے اور سیاست سے؟ بھئی دیکھیں نا، جسٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے نا، حکومت نے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں مانتے، حکومت یہ کس طرح کہہ دے کہ جناب ہماری مجال نہیں ہے، آئی ایم ایف نے مانگا تھا لہٰذا ہم نے یہ چیف جسٹس سے انٹرویو شیڈول کروا دیا۔ حکومت کے کہنے پہ شیڈول ہوا ہے، چیف جسٹس نے تو ان کو نہیں بلایا تھا۔ تو یہ جو ہے حکومت کی اپنی صورتحال ہے، تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اقتصادیات کا، دیکھیے جوڈیشری کا جو تعلق ہے وہ ہوتا ہے رول آف لاء سے، جوڈیشری کا تعلق ہوتا ہے انجسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جوڈیشری کا جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو کہ ہماری ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، خصوصاً ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہے، انہوں نے ماضی میں بھی بڑا اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی ان کے فیصلوں کے اثر ہوئے ہیں، تو یہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان سے ہم امید رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے، جوڈیشری ایک کنٹریبیوٹ، چلے ہم مان لیا کہ ایک کام کر سکتی ہے جوڈیشری، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ کا اقتصادیات کا یہ ہے کہ آپ کی اقتصادیات بیرونی سورسز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ڈومیسٹک سورسز پہ نہیں، اور جس ملک کی اقتصادیات غیر ملکی سورسز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرے، اپنے سورسز اس کے کم ہوں، اپنے بیسز کمزور ہوں، وہ اقتصادیات اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم دوسروں کی سہارے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز کے سہارے ہیں جو ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے تو اس وقت ہماری ساری پالیٹکس کے رخ کو بدلنا پڑے گا، اور وہ رخ بدل نہیں سکتے کیونکہ اپوزیشن اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے، گورنمنٹ اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے، وہ آگے آ کے درمیانی راستہ، ایک ایسا راستہ جس میں ہم اقتصادیات کو ایڈریس کر سکیں اور ان کو ترجیح دے سکیں، وہ نہیں ہے۔ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ ہے، اس کے مطلب پارلیمنٹ کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں رول کیا رہا ہے، آج کی نہیں بات کر رہا، ہمیشہ سے پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلے باہر ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ان کو انڈورس کرتی ہے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو یہ پریزنٹ ٹرینڈز ہیں اس سے کوئی ایسی بڑی نمایاں تبدیلی جوڈیشری میں بھی آئے گی، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جوڈیشری اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی رہے، رول آف لاء کو انفورس کرتی رہے، کانسٹیٹیوشنلزم کو ایمفسائز کرتی رہے، تو اس سے بہت سے لوگ ریگولیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری ٹھیک ہے۔ آپ کو حالیہ ملاقاتوں سے کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ سلیم بخاری صاحب، عرفان صدیقی صاحب تو بہت خوش آئند قرار دے رہے ہیں ان ملاقاتوں کو اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اصلاحات کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں بہت ضروری ہیں، تو تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیے کہ ان ملاقاتوں کا سیاسی اصلاحات سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں نہ ہونی چاہیے تھی، نہ کبھی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب تھوڑا سا ذرا میں اس کا انالیسز کر دوں آپ کو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اپاہج پن کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس سے میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرائیں۔ میرے خیال سے یہ ایک کسی بھی حکومت کے اپاہج ہونے کی بدترین مثال ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے، چیف جسٹس سے آپ نے ملوا دیا، باقی سب سے وہ خود مل لیے۔ اب یہی حال چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ پہلے حکومت کے پرائم منسٹر صاحب جا کے مل لیے ان سے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو گیا کہ اپوزیشن ملے گی، اس کے بعد جواز پیدا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی بار ملے گی۔ اب چیف جسٹس صاحب کو اس چادر سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ جو کمٹمنٹس بھی انہوں نے جس وفد کے ساتھ کی ہیں وہ ان کو یا نبھانی پڑیں گی اور یا پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی ہوا۔ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر ایک عذاب ہے جو ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے دو آئینی ادارے جو ہیں ان کو رموز سلطنت چلانے کا شوق ہی بہت ہے، وہ یہ معاملہ نہ پارلیمنٹ پر چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ کابینہ پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ سوائے حکومتوں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ہماری عدلیہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تو تاریخ بہت پرانی ہے، 1950 سے شروع ہو جائیں اب، لیٹ 50 سے 58 میں سے، اس کے بعد سے 3 میجر انٹرونشنز ہو چکی ہیں۔ سیاستدانوں کا کیا بھرکس نکالا انہوں نے، یہ ایک طویل بحث ہے، کسی وقت بعد میں کریں گے۔ اب آ جائیں جناب عدلیہ کے اوپر۔ ہمارے عدلیہ کی سہولت کاری اور ہمارے عدلیہ کے جوڈیشل ایکٹیویزم کی بھی تاریخ ماشاءاللہ کو بہت قابل رشک نہیں ہے۔
شروع ہو جائیے. افتخار چودھری صاحب سے زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ تو بات جسٹس منیر سے شروع کی جا سکتی ہے. جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز افتخار چودھری صاحب نے کیا, جس طرح سے انہوں نے ملک چلانے کی کوشش کی, اس کے بعد ثاقب نثار بدترین مثال, اس کے بعد آصف سعید کھوسہ بدترین مثال, اس کے بعد گلزار جس نے یہ کہا لائیے میرے پاس فیصلے سڑکوں پر اور چوکوں میں نہیں ہوں گے, دھرنوں سے نہیں ہوں گے, میں کرتا ہوں. اس کے بعد عمر اتاب دیال نے تو اس کو انتہا پہ پہنچا دیا. تو ہمارے ہاں یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ کبھی رکا ہی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا بریک آیا تھا بیچ میں سے, تو اب اس کو حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہ رہے, اور اپوزیشن تو بہرحال کر ہی رہی ہے. جو اپوزیشن, جو پی ٹی آئی کی بات ہے, انہوں نے 3 4 5 6 امیدیں اوپر نیچے لگائی تھی جو ناکام ہو گئی ہیں, لہٰذا ایک آخری کوشش کے طور پر وہ پھر عدلیہ کے پاس چلی گئی ہیں. مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ بنایا, ان کا خیال یہ تھا کہ اب بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے گانے گاتے رہیں گے اور ہم حکومت کرتے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, آرمی چیف جو ہے وہ جو ہمیں لے کے آئے تھے تو بڑے غلط آدمی تھے جناب. اس کے بعد 3 مرتبہ خط لکھ چکے ہیں ان کے سکسیسر کو کہ جناب ہماری التجا سن لیں, آپ ہماری بات سن لیں. ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا تو پھر وہ حکومت کے پاس چلے گئے کہ نہیں جناب آئیے مذاکرات کرتے ہیں. 3 کھیل کھیلے ان کے ساتھ بھی, چوتھے سے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے امید لگائی باہر کی مملکتوں سے, چاہے وہ امریکہ کی سینٹ تھی, چاہے امریکہ کی کانگریس تھی, چاہے برطانیہ کی پارلیمنٹ تھی, چاہے ٹرمپ کا الیکشن تھا, چاہے ٹرمپ کا حلف تھا. وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا. اب پھر سے ایک نئے سرے سے وہ عدالت کے پاس گئے ہیں. کیا ہماری آج کی عدالت اس طرح کی سہولت کاری کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے لیے ہے. دیکھیے حکومت جو ہے وہ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ربر سٹیمپ, اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت جان ہوتی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور کسی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملاقات کیا بات ہے جی, بہت کمال کی ملاقات تھی جناب IMF کی. مجھے یہ بتائیے, میرے ساتھی تینوں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بنانا ریپبلک میں آپ مجھے بتائیے کہ کسی IMF کے وفد نے کسی وہاں کی پھر یہ معاملہ کس طرف جا رہے ہیں بخاری صاحب, یہ کیا انڈیکیشن ہے معاملہ جا کس طرف؟ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہم پولیٹیکل ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے میں پھر ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تینوں مرتبہ جو میجر یعنی ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں اس کا کارن فوج کا وہ جرنیل نہیں تھا, اس کا کارن ہمارے وہ سیاستدان تھے جو اس معاملے کو, جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی وہ اس میں نااہل ثابت ہوئے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. یہی وجہ ہے کہ تینوں مرتبہ تالیاں بجا کے عوام نے فوجی اقتدار کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے. ہم اس وقت بدترین صورتحال میں اس طرف ایک برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ اگر انہوں نے کہلوا کے چھوڑنا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو رسول بخش رئی صاحب